Proceeding that, sir, we have lost engines. Clear, Mayday, Pakistan 8303. ناظرین یہ وہ آخری الفاظ تھے جو پائلٹ نے پلین کے کریش ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے کہے تھے، اور یہی وہ ٹائم تھا جب ایئر بس A320 ایئرپورٹ سے کچھ ہی دوری پر ماڈل کالونی کی آبادی کے اوپر کریش ہونے والا تھا۔ چونکہ پائلٹ نے اس وقت میڈے کا سگنل دے دیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ بے بس ہو چکا ہے اور جہاز اس کے کنٹرول میں نہیں۔ پائلٹ کے یہ سگنل دینے کے کچھ ہی دیر بعد کراچی ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھتا ہے اور آسمان کالے بادلوں کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاز میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں تھا، اور یہ حادثہ ہوا تو ہوا کیسے؟ پائلٹ اور ٹریفک کنٹرولر کے درمیان آخری بات چیت کیا چل رہی تھی، اور اسی ایئرپورٹ پر اسی پلین کی پہلی لینڈنگ کی کوشش کیوں ناکام ہوئی، اور 3 سال کی انویسٹیگیشن میں وہ کون سے راز سامنے آئے، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ The passenger jet crashed into this residential area in the port city of Karachi. Frame of Pakistan International Airlines Flight 8303 halting in this alley. بعد میں نے سیٹ پہ پاؤں رکھا اور میں اس جگہ سے جہاں سے مجھے روشنی نظر آ رہی تھی وہاں سے میں باہر کی طرف میں نے ونگ کے اوپر گیا اور وہاں سے میں نے نیچے جمپ کیا۔ پھر ہل رہا تھا وہ جہاز، پیچھے جہاز نکلتے والی جو جہاز ہل رہا تھا تو ناظرین 22 مئی 2020 کو PIA کی ایئر لائن PK8303 کو لاہور سے صبح 1 بجے ٹیک آف کرنا تھا، اور اس کی منزل کراچی تھی۔ روٹین کے مطابق یہ ایک چھوٹی فلائٹ تھی جو کہ صرف 1 گھنٹہ اور 45 منٹ میں کراچی پہنچنے والی تھی۔ چونکہ اس وقت کووڈ کے دن چل رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ رمضان بھی تھا اور عید کی چھٹیاں بھی ہونے والی تھیں، تو اسی لیے فلائٹ کم اور لوگ زیادہ تھے۔ اس میں 91 پیسنجرز اور 8 کریو ممبر تھے، یعنی فلائٹ فلی پیک تھی۔ اگر پائلٹس کی بات کی جائے تو کیپٹن سجاد گل تھے، جنہیں 18,000 گھنٹوں کا ایکسپیرینس موجود تھا، جبکہ دوسرے پائلٹ عثمان اعظم تھے، جنہیں PIA جوائن کیے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ ایئرپورٹ پر تمام تیاریاں پوری کرنے کے بعد یہ پلین لاہور سے ٹیک آف کرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں 34,000 فیٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس نے پائلٹس کو سنیکس آفر کیے، لیکن چونکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اسی لیے انہوں نے منع کر دیا اور جہاز کو آٹو پائلٹ میں رکھ کے باتیں وغیرہ کرنی شروع کر دی۔ 1:24 پر جہاز نے نواب شاہ کو کراس کیا اور جہاز کو کراچی ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا۔ نواب شاہ سے کراچی جانے کے 3 بڑے روٹس ہیں، جن میں نواب شاہ 2A، نواب شاہ 2B اور نواب شاہ 1C شامل ہیں، جن میں نواب شاہ 2A اور نواب شاہ 2B لمبے رستے ہیں، اور جبکہ نواب شاہ 1C ایک چھوٹا رستہ ہے جو کہ سیدھا کراچی ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے، جبکہ دوسرے 2 روٹس آگے سے ٹرن ہو کر کراچی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں۔ فلائٹ میں نواب شاہ 2B کا رستہ سلیکٹڈ تھا اور وہ اسی کے مطابق نیچے آ رہی تھی، جبکہ بعد میں پائلٹ کے زور بڑھنے پر ان کو ڈائریکٹ نواب شاہ 1C کا رستہ مل گیا۔ یہ تینوں روٹس جہاز کے سسٹم میں ریکارڈ تھے اور انہی روٹس کے مطابق جہاز کی سپیڈ اور ہائٹ کو کم کرنا تھا، لیکن یہاں پہ پائلٹ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اس چیز کو کمپیوٹر میں فیڈ نہ کیا اور جہاز نواب شاہ 2B کے ذریعے سے ہی نیچے آتا رہا۔ چونکہ جہاز نواب شاہ 1C کے ذریعے سے آ رہا تھا اور اس کی سپیڈ اور ہائٹ بھی اسی کے مطابق کم ہونی چاہیے تھی، لیکن جہاز کی سپیڈ اور ہائٹ دوسرے لمبے روٹ کے مطابق کم ہو رہی تھی، یعنی اس کا الٹیٹیوڈ 1000 پر منٹ کے حساب سے کم ہو رہا تھا، جبکہ اس کو زیادہ کم ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مخلی کے مقام پر جہاں جہاز کو 7000 فیٹ پر ہونا چاہیے تھا، وہاں جہاز 10000 فیٹ پر تھا۔ جب کراچی کنٹرولر نے یہ دیکھا تو انہوں نے پائلٹ کو اطلاع دی کہ آپ کا الٹیٹیوڈ زیادہ ہے، آپ وہیں ایک گول آربٹ لے کر اس کا الٹیٹیوڈ اور سپیڈ دونوں کم کر لیں، لیکن پائلٹ نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہم کر لیں گے۔ ابھی تک دونوں پائلٹ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کمپیوٹر میں کوئی اور رستہ فیڈ ہے اور ہم کسی اور رستے سے آ رہے ہیں۔ یہ سچویشن ان کے سامنے ظاہر تھی، لیکن ان کا دھیان نہیں گیا، لہٰذا اس مقام پر جہاز کی نوز کو ڈاؤن کیا گیا اور اب جہاز تیزی سے نیچے آ رہا تھا اور اب اس کا الٹیٹیوڈ 2400 فیٹ پر منٹ کے حساب سے کم ہو رہا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ سے 21 کلومیٹر دور پر جہاز کا الٹیٹیوڈ
3000 ہونا چاہیے تھا، لیکن جہاز کا الٹیٹیوڈ اس وقت 6000 تھا۔ اس وقت پائلٹ نے غلطی سے ریڈیو فریکوینسی چینج کر دی اور پھر ان کے ساتھ ایمرجنسی ریڈیو فریکوینسی کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور انہیں پھر ایک آربٹ کی نصیحت کی گئی جس سے سپیڈ اور الٹیٹیوڈ دونوں پر قابو پایا جا سکتا تھا، لیکن کیپٹن نے پھر منع کیا اور کہا ہم رن وے پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور ہم کر لیں گے۔ اس موقع پر کیپٹن نے فرسٹ پائلٹ کو بتایا کہ دیکھنا لینڈنگ کے بعد سب حیران رہ جائیں گے۔ پائلٹ کی یہ بات کراچی کنٹرولر ٹاور نے بھی سنی اور پھر سے ان کو ایک آربٹ کی ہدایت دی گئی، لیکن کیپٹن نے پھر سے منع کر دیا۔ اس مقام پر کیپٹن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ جہاز دوسرے روٹ سے آ رہا ہے، تو ہڑبڑی میں آ کر انہوں نے کہا رکے ہولڈ ختم کریں۔ یہاں تک جہاز فرسٹ پائلٹ کے ہولڈ میں تھا، جبکہ پائلٹ کا کام چیزوں پر نگرانی رکھنا تھا۔ اس مقام پر انہوں نے اپنا ہولڈ ختم کیا اور سارا ہولڈ کیپٹن کو دے دیا، اور چونکہ اس وقت جہاز کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اور ایک مقام پر جہاز کی سپیڈ 650 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے بڑھ رہی تھی اور جہاز میں ملٹی الارم بجنے لگے، جس میں فرسٹ پائلٹ نے کہا کیا واقعی ہمیں ایک آربٹ لینا چاہیے، لیکن پائلٹ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اس بار بھی منع کر دیا۔ چونکہ فرسٹ پائلٹ نے لینڈنگ گیئر نہیں کھولے تھے، اسی لیے لینڈنگ گیئر کا بھی ایک الارم بجنے لگا اور پائلٹ نے کنفیوژن میں آ کر بنا لینڈنگ گیئر کے ہی جہاز کو رن وے پر اتار دیا، جس کی وجہ سے جہاز کے انجنوں نے 16 سیکنڈ کے اندر زمین کے ساتھ 4 بار رگڑ کھائی، جس کی وجہ سے ان میں فیول لیک ہونے لگا اور ان میں آگ لگ گئی۔ اس کی وجہ سے کیبن کے اندر بھی کئی جھٹکے آئے۔ فرسٹ پائلٹ جو پہلے سے ہی ڈرے ہوئے تھے، اس نے کیپٹن کو کہا سر پلیز ٹیک آف، جس کی وجہ سے کیپٹن نے فرسٹ پائلٹ کی مان کر لیور کو نیچے کر کے دوبارہ سے جہاز کو ٹیک آف کیا۔ چونکہ رگڑ کھانے سے جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا تھا اور اب وہ صرف ایک ہی انجن کے سہارے اڑ رہا تھا، جس میں بھی فیول لیک ہو رہا تھا۔ ریسرچر کا ماننا ہے کہ جہاز کو اس وقت اس کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، کم سے کم وہ ایئرپورٹ ایمرجنسی سچویشن کے پاس تو ہوتا۔ کچھ ہی دیر بعد جہاز کے دوسرے انجن نے بھی جواب دے دیا اور اب جہاز بنا انجن کے ہی اڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا الٹیٹیوڈ بہت زیادہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ اس وقت کیپٹن نے لینڈنگ گیئر بہت زیادہ پہلے ہی کھول دیے تھے، اسی لیے جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ بہت زیادہ کم ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ گو اراؤنڈ کر کے دوبارہ سے رن وے کی طرف آ رہے تھے اور ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ان کو بتایا کہ تمام رن وے خالی ہیں، آپ کسی پر بھی لینڈ کر سکتے ہیں، اور وہ رن وے کی سیدھ میں بھی آ چکے تھے، لیکن کیپٹن کو یہ معلوم تھا کہ وہ رن وے تک نہیں پہنچ پائیں گے، اسی لیے انہوں نے وہاں پہ میڈے کا سگنل دے دیا۔ بس پھر کچھ ہی دیر بعد رن وے سے 1340 میٹر دور 2:45 پر یہ جہاز ماڈل کالونی کے اوپر جا کر کریش ہو جاتا ہے، اور اس کریش کو لوگوں نے دور دور تک سنا اور آسمان کالے بادلوں میں چھا گیا۔ جہاز میں موجود 99 پیسنجرز میں سے 2 لوگ حیرت انگیز طور پر بچ گئے، جن میں سے ایک بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود تھے، جبکہ دوسرا محمد زبیر تھا۔ اس کریش میں ایک زمینی جان کا بھی خدشہ آیا۔ ایمرجنسی ٹیم فوراً وہاں پر پہنچی، لیکن تنگ گلیاں ہونے کی وجہ سے ان کو کام کرنے میں بہت دقت پیش آئی۔ اس کریش کی ساری ذمہ داری کیپٹن پر ڈال دی گئی، کیونکہ انہوں نے بار بار رول ریگولیشن کی اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی بات کو نہیں مانا، اور دوسری ذمہ داری ایئر ٹریفک کنٹرولر پر ڈال دی گئی کہ انہوں نے کیپٹن کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ ان کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا، اور اس واقعہ کے بعد روزہ رکھ کر پلین چلانے کی پابندی لگا دی گئی۔ ناظرین، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔